اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے، اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بہانہ کہاں سے ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں، گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر، اور بہت سی ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں، تاکہ آپ کی عزت، مقام، قدر و قیمت گھر میں بڑھے، تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا، ان کے دل میں جگہ بنائی، اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی مثلاً میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے، کہتی اور مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی. کہتی ہم بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں، جو میرے نفس کے. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا، میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی، لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے، کوئی بات نہیں مانتی، اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینون ہیں ان کو مانیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو ان کا کہ آپ کبھی کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے سال ہی کی چھٹی لی تھی، سال کے لیے نکلنے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے، جیسے آپ کے لیے مشکل ہے میرے لیے بھی تو مشکل ہے نا. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی. عزت دی ہے، بات مانی ہے، احترام کیا ہے، بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی، حدود کے باہر نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑھی والی بات ہوتی، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ نہ دے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے، تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے، دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوشامد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا ہے کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، کوئی سیٹ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھن لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوشامد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. لیکن جو چیزیں فرائض میں داخل ہیں، اگر کوئی ناراض بھی ہو تو وہ تو آپ کو کرنی ہی ہے. مثلا نماز پڑھنا، کہ آپ سوچیں کہ میرے نماز پڑھنے سے میرے شوہر مجھے غضبناک ہو کر شاید طلاق ہی بول دے تو میں نماز نہ پڑھوں. نماز تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک طرف خاموشی سے چھپ کے پڑھ لیں، آپ دوسرے کو پرووک نہ کریں، مہلت نہ دیں، موقع نہ دیں. اسی طرح بہت سی خواتین کو یہ مشکل پیش آتی کہ ان کے شوہر انہیں حجاب نہیں کرنے دیتے. اب وہ کہتی ہے کہ اگر ہم حجاب کرتے ہیں تو ہمارے شوہر ہمیں گھر سے نکال دیں گے. تو اب اس کا حل کیا ہے کہ کیا یہ فرض چھوڑ دیا جائے، کیونکہ حجاب فرض ہے نا. سورۃ انزلناها وفرضناها آگے جا کے آپ پڑھیں گے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتے آپ. فرض تو فرض ہے، اسے آپ نے پورا کرنا ہے. پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ تبلیغ میں جو تدریج کا اصول ہے، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، گریجولی اس کو اختیار کیا جائے. کہ جب آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں دین کی تو اپنے شوہروں کو بھی ساتھ ساتھ بتائیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں، ان سے فاصلہ نہ رکھیں کہ وہ ایک رخ میں جا رہے ہیں آپ دوسرے رخ میں جا رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا ان تک اپنے جذبات، احساسات، خیالات پہنچاتے رہیں. اس وقت نہ سنائیں جب تیار نہ ہوں،
उस वक्त सुनाएं जब वो सुन लें। ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही कोई नहीं सुनता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खैर होता है, किसी वक्त वो जरूर रुजू करता है। औरतों ने जो चीज सुनवानी होती है, जो मर्जी की होती है, वो सब सुनवा लेती और मनवा लेती, क्योंकि ये हमारी मर्जी की नहीं चीज होती, इसलिए हम सुनवाना भी नहीं चाहते और मनवाना भी नहीं चाहते कि अच्छा है, जिम्मा उसका रहे, ऐश हम करें। अगर शौहर और वालिदैन हिजाब न लेने दें तो क्या किया जाए? उन्हें कहिए कि आप हमारे साथ कब्र में चलेंगे और हमारे साथ अल्लाह के यहाँ खड़े होंगे और हमारी जगह पर आप जवाब देंगे, ठीक? और अगर हमको पकड़ होने लगी तो आप हमारी जगह पकड़े जाएंगे। आपको मालूम है ना वो रिवायत कि एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप, शौहर, बेटा, भाई। क्या हम बाकी सारे काम इनकी मर्जी से करते हैं? नहीं। जिस दिन अपने अंदर जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जिस दिन आपके अंदर यकीन आ गया कि ये अल्लाह का हुक्म है और इसमें मेरी भलाई है, उस दिन सब जंजीरें कट जाएंगी। और जब तक ये नहीं आता तो आप अपनी जंजीर में खुद बंधे हुए हैं। जिस चीज को इंसान हकीकत में करने का इरादा कर ले वहां कोई मुश्किल नहीं। और जो काम आप करना ना चाहें वो कर सकते भी हो तो कुछ नहीं करते। बहुत सी खवातीन मुझे बताती हैं हमको ये डर था पता नहीं हमारे हस्बैंड क्या कहेंगे, और हमने किया तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। खुद साख्ता खौफ है जो शैतान